اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا علي لبيك يا حسين لبيك يا مهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. عزاداران سید الشہداء، 10 دنوں سے عزاداری کر رہے ہیں، حسین کے اوپر گریہ کر رہے ہیں، حسین کے بچوں کے اوپر گریہ کر رہے ہیں. خداوند متعال آپ کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے. میری ماؤں اور بہنوں کی چادروں کی پروردگار حفاظت فرما. وہ رات آ گئی جسے شام غریباں کہتے. دیکھیں، شام غریباں کے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی تصور کرے رونے کے لیے کافی ہے. غریبوں کی رات آ گئی، یتیموں کی رات آ گئی. زہرا کا گلشن کربلا کے بن میں اجڑ گیا. زہرا کے گلشن کی کلیاں صحرائے کربلا میں بکھر گئی. قرآن سے اس کا غلاف اتارا گیا. ہائے بیویوں کی چادریں. جب مولا حسین کا سر نوک سینہ پر بلند ہوا اور جسم مطہر کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے تو حکم ہوا کہ خیموں پر حملہ کرو. شمر ملعون ایک لشکر کے ساتھ خیموں کے اوپر حملہ آور ہوا. یہ ظالم گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے خیموں کے اندر داخل ہو گئے. تبرکات لوٹ لیے، جس کو جو مل گیا وہ چھین لیا. پھر وہ قیامت کا منظر جسے یاد کر کے سید السجاد 34 سال تک خون کے آنسو روتے رہے. ان ظالموں نے نیزوں کی انیوں سے بیبیوں کی چادریں چھیننا شروع کر دیا. شمر ملعون خیمے میں داخل ہو گیا. ایک چھوٹی بچی سسکتے ہوئے رو رہی تھی. اس ظالم نے تازیانے مارنا شروع کر دیا. یہ گھوڑے سے اترا، ہاتھ کانوں کی طرف بڑھائے، بالیاں کھینچ لی، زور سے تمانچے مارنے لگا. چھوٹی سکینہ پشت کے بل گر گئی. دیکھیں بی بی سکینہ کا زبان حال ایک شاعر نے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے.
اس سے پہلے کہ یہ زبان حال بیان کروں، چھوٹی سی ایک وضاحت دیکھیں. جب ہم چہرہ کہتے ہیں تو چہرے کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ پیشانی آتی ہے، آنکھیں، ناک، دونوں رخسار، یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ یہ چہرہ کہلاتا ہے نا. اب سن لیں بی بی سکینہ کا زبان حال کیا کہتی ہے. کہتی ہے کہ وہ ہاتھ جو میرے رخسار کی طرف بڑھا وہ میرے چہرے سے بھی بڑا تھا. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے. پھر ان ظالموں نے ایک ایک کر کے خیموں کو جلانا شروع کیا. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں. اب ایک خیمہ بچا جس کے اندر ساری بیویاں بچے جمع ہو گئے. ظالموں نے اس خیمے کو بھی آگ لگائی. بی بی زینب سید السجاد کے پاس آتی ہے، کہتی ہے سجاد بیٹا اب وقت کے امام آپ ہو، کیا حکم ہے؟ خیمے کے اندر جل کر مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلیں؟ تو سجاد نے کہا پھوپھی اماں علیکن بالصحرا، صحرا کی طرف نکل جاؤ. سننا تھا نا، جس کو جہاں سے جگہ ملی باہر نکل گیا. میں نے آیت اللہ جوادی عاملی کو پڑھتے سنا. وہ مصائب پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جب بیویاں خیمے سے نکلی ہے نا باہر تو رکوع کی حالت میں نکلی ہے. ایک بیوی کا سر دوسری بیوی کے بغل میں تھا. بس ایک دو منزلوں کی زحمت. بی بی سکینہ روایت کرتی ہے، کہتی ہے کہ خیمہ جل رہا تھا، میں خیمے سے باہر نکلی، میرے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. میں صحرا کے ایک جانب بھاگی. بھاگتے بھاگتے میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے. میں نے مڑ کے دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک گھڑ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے میرے پیچھے آ رہا ہے. اب میں ڈر گئی، میں اور تیزی سے بھاگنے لگی. ابھی آپ ذرا سوچیں نا، 4 سالہ بچی کتنا بھاگے گی؟ کہتی ہے اتنے میں اس ظالم نے نیزے سے میری پشت پر وار کیا. میں منہ کے بل گر گئی، بے ہوش ہو گئی. جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا میرا سر میری پھوپھی اماں کی گود میں تھا. میں نے پھوپھی سے پوچھا حل من خرقۃ استر بہا راسی، پھوپھی اماں کیا کپڑے کا کوئی ٹکڑا مل جائے گا کہ سر کو چھپا لوں؟ تو بیوی تو پھوپھی اماں نے کہا سکینہ سکینہ میری جان سکینہ، امت کی مثلوک، تمہاری پھوپھی کے سر میں بھی چادر نہیں ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کے نانسو کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اسے ذخیرہ آخرت قرار دے. بس ایک دو جملے جس کو جتنا رونا ہے رو لے. رات ہو گئی. زینب و ام کلثوم نے بیویوں اور بچوں کو ایک جلے ہوئے خیمے کے اندر جمع کیا. بچوں کو گننا شروع کیا تو سکینہ بچوں میں موجود نہیں تھی. زینب و ام کلثوم صحرا کی طرف نکل گئی سکینہ کو ڈھونڈنے. اب آواز دے رہی ہیں سکینہ کہاں ہو، اور میرے جگر کے ٹکڑے کہاں ہو. آواز دیتی جا رہی تھی. اتنے میں غودال قتل گاہ سے ایک کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، بہن زینب ذرا آہستہ، میری سکینہ میرے پہلو میں سو رہی ہے. زینب سکینہ کے قریب گئی، زینب کو جگایا.
اٹھایا، ایک سوال کیا، سکینہ پہچان تو سر کے ذریعے ہوتی ہے، تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ تو کہنے لگی پھوپھی اماں میں خیمے میں تھی، مجھے بابا کا سینہ یاد آیا، میں خیمے سے نکلی، صحرا کی طرف آئی، بابا کو پکارنے لگی، بابا بابا کہاں ہو بابا؟ تو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، سکینہ الیہ الیہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری منزل 2 جملے، التماس دعا۔ خیمے میں پانی آیا، مجھے نہیں معلوم کون پانی لے کر آیا، کہتے ہیں حر کی بیوہ وہ پانی لے کر آ گئی، کوزوں میں پانی بھرا گیا۔ سب سے پہلے سکینہ کے سامنے زینب نے پانی پیش کیا۔ دیکھیں حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ کتنی معرفت رکھتی ہے، مڑ کے کہا پھوپھی اماں یہ سارے بچے پیاسے ہیں، پانی سب سے پہلے مجھے کیوں دے رہی ہو؟ تو زینب نے کہا سکینہ تم چھوٹی ہو نا اس لیے تجھے دے رہے ہیں، یہی سننا تھا۔ سکینہ نے پانی کا کوزہ ہاتھ میں لیا، صحرائے کربلا کی طرف نکلی، کہنے لگی میرا بیاس گار پانی آ گیا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا آل منقلب ینقلبون۔ ای شیعه این